بس ایک آسرا مشکل میں ہے رحمان کا، زمانہ منتظر ہے رب کن کے فرمان کا، ہے یہ وقت دعا اور تو ہی کارساز ہے مولا، کہ تجھ کو واسطہ دیتے ہیں ماہ قرآن کا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ محمد عبداللہ مصطفی ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ اب ان سے میں ملتمس ہوں پیارے نبی کی، پیارے دین کی باتیں جو ہیں ہمیں سمجھائیں، رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت، اور پیاری جو عادتیں ہماری جو ہیں وہ پیاری پیاری ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، بے شک جو مالک کل بھی ہے اور مالک ششہجات بھی۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے پوچھا کہ روزے کی اہمیت کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں، تو آپ یاد رکھیں کہ روزہ ایمان کا چوتھا رکن ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ برکات ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے، اور پھر فرمایا الصبر نصف الایمان، کہ صبر جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکار دیتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اور اے طالب شر اب بس۔ بہت زیادہ فضیلتیں اور بہت زیادہ اہمیتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، تو اس پر جتنی گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے، تو ہم اپنے ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ہماری عادتیں کیسی ہونی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں نا، جو عادتیں ہم میں پائی جاتی ہیں، اس میں 60% غلط عادات پائی جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، الیکشن میں آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کو بدلنے بہت ہی مشکل کام ہے۔ عادت جو پڑ جاتی ہے اس کو بدلنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جو محبوب کریم کی نظروں میں آ جائے، جس پر حضور کا کرم ہو جائے، تو ان کی پھر عادات بدل ہی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے نا کہ فلاں پہاڑ نے اپنی جگہ بدل لی تو یہ مان لیجئے گا، اور اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے اپنی فلاں عادت چھوڑ دی تو اس کو اتنی آسانی سے نہیں لینا، اس کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ عادت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ جب کوئی اپنی عادت چھوڑتا ہے نا تو پتہ کہاں سے کہاں کو قرآن سے ایک اشارہ دینا چاہوں گا کہ اصحاب کہف جا رہے تھے، ساتھ اللہ کے ولی جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک کتا چل پڑا، تو ان میں سے ایک نے کنکر اٹھا کر اس کتے کو مارا۔ بے شک ایسے۔ تو جب کنکر مارا نا کتے کو، تو کتے نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے زبان تو دے، میں بات تو کروں، مجھے کنکر کیوں مارا گیا؟ تو
یہاں ایک اشارہ میں یہ بھی دوں گا کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ مارا نہیں کرتے. صوفیاء مارنے کے لیے نہیں آتے. اب وہ کتے نے کہا کہ اے اللہ مجھے زبان دے، میں پوچھوں کہ مجھے کنکر کیوں مارا گیا. تو اب وہ صوفیاء بھی سمجھ گئے کہ اس کو جو زبان ملی ہے تو اس کو اب جواب تو دینا پڑے گا. تو اب اس کتے نے کہا کہ آپ بتائیں مجھے کنکر کیوں مارا. تو صوفیاء نے فرمایا جو کتا ہے نا، تو کتا ہے، تیری عادت ہے بھونکنا، تیری عادت ہے بھونکنا، جس کو ہم لا آف نیچر بھی کہتے ہیں. تو وہ بھونکنا ہے. جب تو بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا. تو ہم تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. اللہ جو معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے گا ہمیں قبول ہے. تو تجھے پتھر اس لیے مارا گیا، تو کتا ہے، جب تو بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اب کتے نے کیا کہا؟ کتے نے کہا میں بھونکتا ہوں، میری عادت ہے، خصلت ہے، لیکن میں صوفیاء کو نہیں بھونکتا، میں اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکتا. تو میں نے یہ عادت اپنی بدل لی، میں اب صوفیاء کو نہیں بھونکتا. تو اب یہاں دو باتیں یہ ہیں کہ جب کتا اتنا شعور رکھتا ہے کہ میں نے ولیوں کو نہیں بھونکنا، تو اب ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیسا گمان رکھتے ہیں ہم نے اولیاء کے بارے میں، کیسی گفتگو، کیسی لینگویج استعمال کرنی ہے. اب وہ کتا ہو کے اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، اور تو بندہ ہو کے اصحاب محمد کو بھونکے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو باادب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی عادت چھوڑ دینے پر مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کتے نے جو اپنی عادت چھوڑی، اب اس عادت کے چھوڑنے پر جو اسے انعام ملا کہ وہ جنت میں بلم بن باورا کا لباس پہنا کر داخل کیا جائے گا جنت میں. تو آج کا جو ہمارا یہ آپ نے سوال کیا ہماری عادتیں، تو اس میں ایک میں آپ کو لمحہ فکر دینا چاہوں گا. اسلام نے ہنسی مذاق کی ایک لمٹ مقرر کی ہے جس کو مزاح کہتے ہیں. اس میں خوش طبی بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوتا. تو اصل حسن بات کا یہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزاح کرنے سے گریز کریں اور مزاح کریں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور خوش طبی بھی ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. بالکل جی بالکل. ماشاءاللہ بڑے مخصوص انداز سے، پیارے انداز سے ہمیں پیارے نبی کے پیارے دین کی باتیں ہمیں بتلا رہے تھے محمد عبداللہ مصطفی. اب ہمارا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی یکم رمضان سے ہم نے شروع کیا، تو آج 2 رمضان ہے. تو انشاءاللہ آخر تک پیارے نبی کے دین کی پیاری باتیں، نور کی بہار یعنی نور کی برسات، یعنی سارا جو لب لباب ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نور کی برسات دیکھنی ہے. تو نور کی برسات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز سے لطف اندوز ہونا ہے. تو انشاءاللہ جو آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ جو اینکر حضرات ہیں وہ ہوسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ میزبان بنے ہوئے ہیں. تو کوئی ایک طریقہ کار نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کرنے والا. کرنا چاہیے، لیکن کرنا چاہیے سارا سال اچھے کام کرے نا. سارا سال 11 ماہ ہم برے کام کرتے ہیں، 11 ماہ ہم برے کام کرتے ہیں. جب یہ ماہ آتا ہے تو اچھی عادتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے توسل سے ہمیں اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنے گا. شاید میری کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور گھر کر جائے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. بس ایک آسرا مشکل میں ہے رحمان کا، زمانہ منتظر ہے رب کن کے فرمان کا. ہے یہ وقت دعا اور تو ہی کارساز ہے مولا، کہ تجھ کو واسطہ دیتے ہیں ماہ قرآن کا.